اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ اشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصلاح کا پہلو اس آیت میں بتایا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ جو انسان اتنا غریب ہے، جو مرد اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، کسی اچھے خاندان کی مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح کرنے کی اس میں وسعت نہیں ہے، فائنانشلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ایسی عورت کا مہر بھی ادا کرے، اور پھر اس کے نان نفقہ بھی جو کہ مرد کے ذمے ہوتا ہے اسلام میں وہ بھی ادا کرے۔ تو اب ایسا مرد کی بھی خواہشات ہیں، ظاہر ہے اب وہ خواہشات نفس سے مجبور ہو کر کہیں گناہ کی طرف نہ چلا جائے، کہیں ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات نہ پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے اس آیت میں ایسے مرد کے لیے کچھ رخصت بتائی ہے۔ ومن اور جو لم نہیں یستطع استطاعت رکھتا منکم تم میں سے یعنی کہ مسلمانوں میں سے جو مرد استطاعت نہیں رکھتے یعنی فائنانشل استطاعت نہیں رکھتے، طولاً قدرت، طول جو ہوتی ہے وسعت، مال دولت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر جو لوگ قدرت نہیں رکھتے، جو وسعت نہیں رکھتے مال و دولت کی، ان یہ کہ کہ وہ نکاح کرے المحسنات محسن عورتوں سے، آزاد عورت یعنی کہ غلام کے مقابلے میں محسن ہوتی ہے آزاد عورت۔ آزاد ہے تو محسن اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کی غلامی سے نہیں ہوتی ہے، وہ کسی انسان کی غلامی میں نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنی ایک حیثیت کے لحاظ سے وہ محسن ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، کہ اس کو غلام عورت محفوظ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا مالک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھے۔ یہاں پر المحسنات سے ہم یہ مطلب بھی لیں گے کہ خاندانی عورت اور آزاد عورت، ٹھیک ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص فائنانشلی اتنا کمزور ہے کہ وہ اتنی وسعت نہیں ہے اس کے پاس کہ ایک محسن عورت جو خاندانی عورت ہے، کوئی آزاد عورت ہے، المؤمنات مومنوں میں سے مسلمان عورت ہے، تو پھر کیا کرے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مہر کی بھی پابندی لگائی نکاح کرنے کے لیے کہ مہر جو ہے وہ ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی حفاظت کے لیے اس کے خرچ اخراجات، رہنے کے اخراجات، اس کے کپڑے کے، اس کے رہن سہن کے اخراجات کا بھی ذمہ دار مرد کو بنایا۔ تو اب یہ ذمہ داری اٹھانا بھی، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو اگر اب مرد اس قابل نہیں ہے تو پھر اللہ نے اس پر رحم فضل کر کے ایک طریقہ اسے بتایا، تو پھر فمن تو سے ماں جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب ہے لونڈیاں، ٹھیک ہے، من سے فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات جو کہ مومنات ہوں، مومن ہو، جو مسلمان ہوں۔ ایمانکم سے یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان، کسی اور مسلمان مالک اس کا جو ہو، کسی عورت کا لونڈی ہو وہ، اس کا مالک کوئی اور مسلمان ہو، اور وہ لونڈی جو ہے وہ کیا ہے، مومن ہو، تو تم کو پھر اس سے نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ ایک آزاد عورت، خاندانی عورت کی نسبت لونڈی جو ہے اس کا مہر تھوڑا کم بھی رکھ سکتے ہو، اس کے اخراجات بھی ظاہر کم ہوں گے، تو تم اس سے شادی کر لو۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عالم زیادہ جاننے والا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، چونکہ تم بظاہر اگر وہ مومن ہے، وہ زبان سے کہتی ہے میں مسلمان ہوں، جو تمہیں بظاہر لگتی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اسلام والے کام کرتی ہے، تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے، یعنی کس کے دل میں کتنا تقوی ہے، شاید وہ مومن لونڈی تم سے زیادہ تقوی والی ہو، تو یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، بس بظاہر تمہیں لگے کہ مومن ہے تو اس سے شادی کرو۔ بعضکم بعض تم میں سے، من بعدن تم میں سے بعض میں سے، یعنی کہ تم سب آخر کار ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی بھی بندہ اللہ کا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی نظر میں مسلمان سارے برابر ہیں، چاہے دنیا کے لحاظ سے وہ لونڈی ہے یا کوئی آزاد عورت ہے یا خاندانی عورت ہے یا بہت امیر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سارے مسلمان اپنے ایمان کے لحاظ سے پہچانے جائیں گے کہ ایمان اور تقوی کس کا زیادہ ہے، ورنہ سارے مسلمان اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دی، لیکن کیا فرمایا اللہ نے، فَانْكِحُوهُنَّ تم نکاح کرو ان سے، ٹھیک ہے، بِإِذْنِ ساتھ اذن کے، اجازت کے، اہلہن ان کے اہل کے۔ اب لونڈی کا تو کوئی گھر بار اولاد کچھ نہیں ہوتا، شوہر نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتے، تو اس کا اہل کون ہوتا ہے، اس کا ولی کون ہوتا ہے، اس کا جو مالک ہوتا ہے، یعنی جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نہیں، کیونکہ اپنی لونڈی سے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تم تعلقات خود ہی رکھ سکتے ہو، لیکن یہ ایسے آدمی کے لیے جس کی کوئی لونڈی بھی نہیں ہے اور وہ کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی وسعت بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی اور مسلمان آدمی یا عورت ہو جس کی کوئی لونڈی ہو تو اس سے نکاح کر لے۔ دیکھیں اگر عورت ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے میری جو لونڈی ہے وہ نکاح کر لے، وہ اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس شخص سے نکاح کر سکتی ہو، تم اسٹل میری نکاح کے بعد بھی تم لونڈی رہو گی، لیکن تم اس سے فلاں سے نکاح کر سکتی ہو اگر یہ اجازت دے۔ یا کوئی آدمی ہے اس کا مالک، تو آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کو جنسی تعلق کے لیے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے، وہ مگر لونڈی کے سے وہ دوسرے کام تو لیتا ہے، لیکن اس سے کوئی جنسی تعلق کی رکھنے کی اس آدمی کو کوئی خواہش نہیں ہے اس کے مالک کو، تو اب کوئی اور اگر نوجوان لونڈی ہے تو وہ کسی اور کوئی انٹرسٹڈ ہے اس سے نکاح کرنے میں، تو وہ اگر اجازت چاہے تو دے سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تم میری لونڈی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ خود ہی ولی ہوگا اس کا، اور وہ خود ہی عورت اس کی لونڈی رہے گی۔ تو وَآتُوهُنَّ تو دو ان کو، تو اب لونڈی سے شادی بھی تم نکاح کی چونکہ شرطوں میں سے ہے کہ مہر ہو، تو تم اس لونڈی کو بھی مہر دو، ٹھیک ہے، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی کہ
تم جس دور میں ہو اس میں لونڈی کے لحاظ سے جتنا ایک مہر مناسب مہر ہے وہ تم دو، اچھے طریقے سے دو، یعنی جو دے سکتے ہو وہ دو. یہ نہیں کہ اب لونڈی ہے تو پھر اس کو تمہیں کچھ نہیں دینا، تم اس کو بھی دو کچھ نہ کچھ، یعنی جو اچھی طرح سے دے سکتے ہو اس میں بھی تم کمی نہیں کرو. محسناتن، لیکن کنڈیشن کیا ہے، وہ عورت، وہ لونڈی جو ہے وہ پاک دامن، نکاح کے پابندی میں رہنا چاہ رہی ہو، نکاح کر کے رہنا چاہ رہی ہو. غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہو کہ وہ کھلی بدکاری کرنے والی ہو کہ دوسرے مردوں کو بھی اجازت دے اپنے سے تعلق رکھنے کا، اور نہ متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپ کر دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے والی ہو. یعنی کہ جس لونڈی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ واقعی میں نکاح کے بندھن میں رہنا چاہ رہی ہو، اور وہ جو ہے بدکاری چھپ کر یا کھلی بدکاری کرنے والی نہ ہو. ٹھیک ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو پھر اگر قید نکاح میں وہ آ جائیں، فَإِن، پھر اگر آتَيْنَا، وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کوئی گناہ کرے، کوئی بے حیائی کرے، کسی اور مرد کے ساتھ تعلق کرے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے، نصف، آدھا، ما، جو، علی المحسنات، پاک دامان، یعنی جو آزاد عورتوں کے اوپر جو اس زنا کا جو سزا ہے اس سزا سے آدھی سزا اس لونڈی کی ہوگی اگر وہ زنا کر بیٹھے. من العذاب، عذاب من سزا سے. ذالکا، اور یہ لیمن، واسطے اس کے، خشیہ، جو ڈرتا ہو، یعنی یہ اجازت، لونڈی سے شادی کرنے کی یہ اجازت صرف اس کے لیے ہے جس کو خود افورڈ نہیں کر سکتا بیوی نکاح کرنا کسی آزاد عورت سے، لیکن اس کی خواہشات نفس بہت اسٹرانگ ہے، اس کو ڈر ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا. خشیہ، وہ ڈرتا ہے، العنتی، گناہ میں پڑ جانے کا، بدکاری زنا کر لینے کی، اس سے ڈرتا ہے کہ میں اگر شادی نہیں کروں گا تو شاید میں کہیں زنا کرنا بیٹھوں تم میں سے. یعنی کہ یہ ایکسٹریم حالات میں جب انسان کو بہت ڈر ہو کہ میں اگر نہیں شادی کروں گا تو میں پھر زنا میں پڑ جاؤں گا، تو وہ شادی کرے. ورنہ لونڈی سے شادی ویسے ہی نہ کرو کہ لونڈی ہے تو کیا ہوا، لونڈی سے بھی شادی کر لو. اور میں اس کی ابھی وجوہات بتاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ کہ اگر تصبروا، تم صبر کرو، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی اگر تم اپنے جذبات پر کنٹرول کر لو، مجاہدہ کر کے، روزے رکھ کے، اللہ سے دعا کر کے، تقوی کر کے تم صبر کر لو کہ میں جب تک میرے پاس وسعت نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گا، جب میرے پاس ہوگی تو میں کوئی مسلمان آزاد عورت سے شادی کروں گا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے تم پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے تو تم پر چھوڑا ہے کہ اگر تم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہو تو پھر کرو اور لونڈی سے شادی سے بچو. لیکن مجبور تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے تو پھر تم کر لوگے تو اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ تمہیں گناہ نہیں دے گا. اب ایسی لونڈی کو جو شادی کے بعد کسی سے زنا کرتی ہے تو پھر اس کو 50 کوڑے، یعنی کہ آدھی سزا 50 کوڑے لگائی جائے گی. یہ بات میں بھول گئی تھی. تو بہرحال، اور آدھی کیوں رکھی اللہ نے؟ غلام کی سزا، کیونکہ غلام جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو وہ لگژری، وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ خاندانی حفاظت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر خرابیاں آنے کا زیادہ ذریعہ ہوتا ہے، زیادہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی کیریکٹر نہیں ہے، وہ کیونکہ اس کو کبھی عزت سے نہیں رکھا، اس کو وہ خاندانی عزت نہیں حاصل ہوئی، تو اس کے اندر کوئی اتنا کیریکٹر بھی نہیں ہے،
تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ گناہ کر بیٹھے، تو پھر اس کی یہ سزا بھی پھر آدھی ہی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی وسعت کے لحاظ سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب جس انسان کی تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی تھی، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا آدھی رکھی. جس کو حفاظت محفوظ گھر میں اچھی تربیت کے ساتھ جس کو بڑا ہونے کا چانس ملا، اگر وہ گناہ کرتی ہے تو پھر اس کو اس کی سمجھ اور تربیت اور تعلیم کے لحاظ سے اس کی سزا زیادہ رکھی، کیونکہ ایک محفوظ اور اچھے خاندان کی عورت کو لحاظ زیادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اتنی اچھی طرح سے پالا پوشا گیا ہے. لیکن ایک غلام کو چونکہ کوئی ایسی تربیت نہیں حاصل، تو ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوتی تو پھر اس کو سزا بھی آدھا دی، ٹھیک ہے، آدھی دی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اللہ کی شفقت اور بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر آسانیاں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مشکل اور سختی نہیں کرتا. یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ، ارادہ را یادہ ارادہ کرنا، چاہنا. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے لیبینا، لی کے یبینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ سمجھا کر آہستہ آہستہ بتدریج سمجھانا، ٹھیک ہے، بیان کرنا. بیان فرماتے ہیں، کھول کر خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں. لکم تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور رہنمائی کرتا ہے تمہارا، ہدایت یعنی راستہ دکھاتا ہے تم کو، سننا طریقوں کا، الذین ان لوگوں کے، من سے، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ اور مہربان ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ تعالی، علیم علم والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے تمہیں یہ سارے احکامات، کیا ارادہ ہے اللہ کا، اللہ کیا چاہتا ہے ارادہ تم کو یہ بتانے کے لیے. تو یرید اللہ چاہتا ہے. اچھا، لفظ یریدو کے بعد لی آتا ہے، دیکھیں لی، یہ جو لی ہے نا، لی یبینا، ٹھیک ہے، چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ لی، تاکہ وہ بیان کرے. یہ لی جو آنے سے، یریدو کے لفظ یریدو کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ارادہ کرنا، چاہنا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اچھی بن جاؤں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے قطعی فیصلہ کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. تو اس میں فرق ہے، مگر لفظ یریدو کی یہ دونوں معنی آتے ہیں. لیکن کب ہم مطلب میں فرق کب آتا ہے کہ یریدو کے بعد جو چیز ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس کو بتانے کے لیے لی سے بات شروع کی جائے، ٹھیک ہے. تو چاہتا ہے لی، تم کو کیا ارادہ کرتا ہے کرنے کے لیے، تو لی کا لفظ جو اب آ جاتا ہے تو قطعی ارادہ، پکا فیصلہ، ٹھیک ہے. اللہ قطعی طور پر اللہ یہ چاہتا ہے. اچھا، اگر یریدو کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس طرح بات کرے جو کہ اگلی آیت میں ہے، ان، ٹھیک ہے، یریدو ان، پھر بتائے کہ کیا ارادہ چاہتا ہے اللہ ان کے، پھر آگے اللہ نے بتایا یتوبہ علیکم کہ تم پر مہربان ہو. تو جب اس طرح سے بات ہو تو یہ ایک ارادہ اور چاہنا ہے کہ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ کہ اللہ تم کو یہ اپنے احکامات دے کر تمہاری رہنمائی کرے، تم کو حق اور باطل بتا کر سمجھا کر تمہیں راستہ دکھائے، اور ساتھ ساتھ، اور یہ راستہ ظاہر اللہ کی ہدایت کا راستہ جو ہے. تو ہدایہ میں آپ کو پتا ہے کہ 3 معنی مفہوم ہوتے ہیں. ایک تو رہنمائی کرنا راستے کی، ٹھیک ہے، کہ یہ سیدھا راستہ ہے. پھر اس راستے پر چلانا، اس کی توفیق دینا کہ انسان اس راستے کو پکڑ لے، اس پر چلنے لگ جائے. اور پھر وہ اس کو جما دینا اس پر، یہاں تک کہ وہ کامیابی ہو جائے، اس کو آخرت کی کامیابی تک پہنچ جائے. تو یہ تینوں معنی آتے ہیں قرآن میں. یہ یہدی تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. کبھی اس میں تینوں معنی شامل ہوتے ہیں، کبھی اس میں صرف ایک معنی شامل ہوتا ہے. یہاں پر جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ وہ
مسلمانوں کو، تم لوگوں کو جو اللہ کی باتوں کو مان لے، جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یعنی کہ وہ راستے پکڑ لے، ان کو اللہ توفیق دے دے، اللہ ان کو کامیابی دے دے. یہ اللہ کا ارادہ ہے تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ. اس لیے اللہ تمہیں یہ سارے تم کو یہ احکامات دیتا ہے. اور اللہ پھر اور کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سنن الذین، ان لوگوں کا طریقہ بھی قرآن میں بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سا پچھلی قوموں کے واقعات بتاتا ہے، پچھلے اچھے لوگوں کا، جن کو اللہ نے پچھلے رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سامان کیا، انہوں نے اللہ کی باتوں سے ہدایت پا لی اور انہوں نے جو طریقہ چلایا، تو اللہ نے ہمیں ان کے قصے بتائے قرآن میں. سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تو تاکہ تم ان کی مثال پالو، ان کے طریقے کو سمجھ لو کہ دیکھو انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا، انبیاء صالحین جو بھی گزرے انہوں نے، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں ایک تو ہدایات کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے قوانین اور احکامات دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ تمہیں پچھلے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی باتیں بتاتا ہے تاکہ تم جو ہو ان کے طریقے کو سمجھ لو، اور وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ پھر تم پر مہربان ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قطعی فیصلہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، احکامات دیتا ہے، تو اس سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اور تمہیں اچھے لوگوں کے طریقے بتاتا ہے، مثال دیتا ہے، تاکہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت سے پلٹے، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کا نزول کرے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، علم والا ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے اور اپنے حکمت سے تمہیں جو کچھ بھی باتیں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس میں تمہاری مصلحت ہوتی ہے، تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے. اللہ تمہیں جو باتیں بتاتا ہے اس میں سب کے سب تمہارے لیے فائدے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اور اس آیت میں مومنوں کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ دیکھو جو لوگ اپنی خواہش پر چلتے ہیں تو کتنے مزے سے رہتے ہیں، ان کو جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہمیں اتنے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے نفس پر ہر قدم پر چیک رکھنا پڑتا ہے. تو یہ مشکل لگتا ہے ہمیں، جبکہ ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بالکل ہر فکر سے آزاد، صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے. کہیں تم مومنوں کو تمہیں یہ نہ فکر ہو جائے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں تو اتنا جیسے قید میں چل رہے ہیں دنیا میں کہ ہر وقت قانون، ہر وقت ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہر وقت ہمیں تقویٰ کرنا ہے. جبکہ وہ جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کریں وہ کتنے سکون سے رہنے ہیں. کبھی ہمارے دل میں یہ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فیصلہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ حکیم ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے اپنی حکمت سے تمہیں احکامات دیے، جو کچھ سمجھایا ہے وہ تمہارے لیے فائدہ ہے. اللہ اپنے علم سے تمہیں دے رہا ہے یہ باتیں، تو تم اگر اس پر چلو گے تو یہ تم پر اللہ مہربان ہو جائے گا. اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی کا فیصلہ کیا ہے تم پر، اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یریدو، چاہتا ہے، یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر لی یبینہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یتوب علیکم. یہاں پر قطعی فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بندوں پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے تو اپنا قطعی فیصلہ بتا دیا کہ میں بندوں کو مہربان ہونا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں ان کو حکم دے رہا ہوں یہ چیزوں کی. اب اگر بندہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، یہ پھر بندہ پر ہوگا کہ بندے نے قبول کیا یا نہیں. تو پھر اللہ تو یہ چاہتا ہے، اب بندہ کیا چاہتا ہے اس کو ملے گا. وہ اگر وہ ہدایت چاہتا ہے ہدایت ملے گی، گمراہی چاہتا ہے گمراہی ملے گی. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تم پر مہربان ہو. اللہ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ کسی سے ناراض ہونا نہیں چاہتا. تو اور اللہ تم کو بلا وجہ میں احکامات کے بوجھ تلے نہیں دبانا چاہتا. اللہ اپنی حکمت سے تمہیں اچھی باتیں بتاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی خواہش ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر وہ مہربان ہو، علیکم تم پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہوات جو اپنی خواہشات کی، ان یہ کہ تمیلو تم جھک جاؤ، تم مائل ہو جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمن بہت بڑا. تو دیکھیں اللہ تو یہ اللہ کی خواہش ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تم پر مہربان ہو جائے. لیکن جو لوگ معاشرے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ، تم گناہ کی طرح مائل ہو جاؤ. جس طرح وہ اپنے شہوات کے پیچھے چلتے ہیں تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ اور تم بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ. تو کیوں ایسا چاہتے ہیں لوگ؟ جو لوگ اپنی خواہش پر چلتے ہیں وہ کیوں ہمیں چپ چاپ اپنے دین پر نہیں چلنے دیتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر چلیں تو کیوں ہمیں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ اسلام جب آیا اور صحابہ کرام نے قبول کر لیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، اللہ کے دین پر چلنا شروع کیا، تو ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی. اور مدینہ میں بھی یہود کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ چالیں چلی گئیں، ان کو کسی نہ کسی طرح دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو انسان کیوں ایسا چاہتا ہے؟ جو لوگ اپنی خواہش پر چل رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جو لوگ خواہش کے بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی خواہش پر چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میجورٹی کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ بڑے بن کے رہ سکے. ٹھیک ہے، اگر ایک پورے جھمیلے میں، پورے ایک کراؤڈ میں ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو اور باقی سب صحیح کر رہے ہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ غلط ہے. لیکن اگر جو بندہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر غلط کام کرے گا تو پھر لوگ جو مائنورٹی رہ جائے گی وہ سمجھے گی کہ دیکھو اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہی صحیح ہے. تو یہ اس وجہ سے جو لوگ شہوات اپنی مرضی کے خواہش کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلے نہ رہیں، وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ان کی قوت بڑھے. یہ تو اس وقت کا دور تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے صحابہ کرام کو ایک طرح سے متنبہ کیا کہ تم ان لوگوں کی چال کو سمجھو کہ وہ تمہیں چالیں چلیں گے، تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دوبارہ گمراہ ہو جاؤ. مگر اللہ کا یہ ارادہ نہیں، اللہ تو تم پر مہربانی کرنا چاہ رہا ہے. اب اگر ہم آج کے دیکھیں، ٹھیک ہے، آج ہمیں ہر گناہ ہو رہا ہے، معاشرے میں ہر غلط کام ہو رہا ہے. ہم مسلمان کتنے غلط کاموں میں ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں نارمل لگتا ہے. جو باتیں جو ہمارے دین کے لحاظ سے جب دین آیا اس وقت جو باتیں بہت بڑے بڑے عظیم گناہ تھے، آج ہمیں کوئی گناہ نہیں لگتے. آج ہم اگر اسلام نے ہمیں جو ادب سکھایا، ہمیں جو طریقہ رہنے سہنے کا، جو اپنے لباس کا سکھایا، جو معاملات کا سکھایا، وہ کچھ بھی ہم میں بہت کم ہے اور ہم جو ہے اس پر کبھی غور بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی تو ایسے چل رہی ہے تو ہم کون سا برا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. ہم میجورٹی کے ساتھ چلنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کروں. اور آج بیچارہ کوئی ایک بندہ چیخ کر بھی لوگوں کو سمجھائے کہ بھائیو یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو وہی پاگل کہلائے گا، وہی اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم تو اکیلے بندے ہو، تمہارے ساتھ چل کر ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو اپنی خواہشات کی بھی پیروی ہم نہیں کر سکیں گے. تو آج ہم اس دنیا میں اس ماحول میں رہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. یرید اللہ کا ارادہ ہے ان یخفف عنکم کہ اللہ تم سے ہلکا کرے. بخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تخفیف کرتا ہے. تو تخفیف کس طرح کرتا ہے؟ انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی مکمل آزاد نہیں ہوتا. یا تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا اپنے نفس اور معاشرے اور جن لوگوں کی پیروی کرتا ہے ان کا بندہ ہوتا ہے. تو گویا ہم اپنے رسم و رواج کے بندے ہیں، ہم اپنے طور طریقوں کے بندے ہیں، ہم اپنے ماحول کے بندے ہیں کہ ہم ان سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ زنجیریں ہم پر اللہ کے احکامات پر اگر ہم فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ زنجیریں ہم سے ہٹ جائیں گی.
اگر ہم ان زنجیروں کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ کو رکھیں، تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے۔ اس ہلکا کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ جب تم کو احکامات دیتا ہے تو پھر تمہاری وسعت کے لحاظ سے دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے ہر حکم میں تخفیف رکھی ہے۔ یہاں پر کیا تخفیف ہے کہ تم اگر کمزور ہو، تمہارے پاس مالی طور پر کمزوری ہے، تو تم غلام لونڈی سے شادی کر لو، یہ تخفیف ہے اصل حکم میں۔ اصل حکم ہے یہ ہے کہ تم مومنات مسلمات سے شادی کرو۔ تو لیکن عام طور پر نماز میں بھی اللہ نے تخفیف رکھی ہے۔ تم سفر میں ہو تو قصر کر لو، تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر حج کے لیے بھی اللہ نے تخفیف رکھی ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج لازم نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس مال اور صحت نہیں ہے تو تم پر حج واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، روزہ، ہر چیز میں اللہ نے تخفیف رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ ہم سے تخفیف کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ہم کو جج بھی اللہ ہماری وسعت کے لحاظ سے کرتا ہے۔ لونڈی دیکھو، لونڈی کی تربیت صحیح نہیں ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو آدھا عذاب دو، اس کو پورا عذاب نہیں دو، کیونکہ اللہ کسی کی وسعت کے لحاظ سے ہی اس سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو نعمت دی ہے دنیا میں، ہمیں اسی کا جواب دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے اگر مالی کمزوری دی ہے تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم نے اتنی سخاوت سے کام کیوں نہیں لیا کہ تم اپنی مال کو لٹاتے رہو، صدقہ کرتے رہو۔ کسی کے پاس جان کی کمزوری ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی کہ تم نے پورے روزے کیوں نہیں رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تخفیف کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کو انسان کی کمزوری معلوم ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی سختی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ کے ہر حکم، جتنا بھی دین ہمیں دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے۔ تو ہمیں آنیسٹی کے ساتھ اپنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح سے چلنا اور اپنے جو بھی میری لائف اسٹائل ہے اس کو چھوڑنا، نہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اللہ کے احکامات مشکل نہیں ہے۔ صرف مجھے شیطان کو دور کر کے مجھے اللہ کی طرف آنا ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔